یہ 1950 کا ذکر ہے۔ ایک نوخیز حسینہ شہر کے بلاک 50 میں رہتی تھی۔ ان دنوں وہ نئی نئی بازار حسن میں چمکی تھی۔ بلا شبہ اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ اسی دور میں ارباب خان کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے، اور جب انسان کے پاس دولت ہو، حسن ہو، جوانی بھی ہو، تو وہ زیادہ دن تک پارسا نہیں رہ سکتا۔ خان صاحب کے پاس بھی خوش آمدید دوستوں کا جھمکٹا رہنے لگا، جو بالآخر انہیں اس بازار حسن لے گیا، جہاں دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں، اور جہاں پیسے کے بدلے سب کچھ مل جاتا ہے۔ ارباب خان نے زرمینا کو دیکھا تو سد بد کھو بیٹھا۔ بلا شبہ وہ ایسی تھی کہ ایک بار نظر بھر کر دیکھنے والے کی پتلی ٹھہر جاتی تھی۔ وہ اس نگینے کو دیکھ کر فریفتہ ہوا اور اسے گوہر نایاب کا لقب دیا۔ وہ خاندانی آدمی تھا، طوائف سے نکاح نہ کر سکتا تھا، ورنہ یہ بھی کر گزرتا۔ بڑی موٹی رقم کے عوض لڑکی کی ماں نے یہ سودا طے کر لیا کہ گوہر اوروں کو تو صرف گائیگی سے لطف اندوز کرے گی، مگر اس کی خلوتوں کا مالک صرف ارباب خان ہوگا۔ اس نے بیٹی کا نام بھی ارباب خان کی خواہش پر زمینہ سے بدل کر گوہر نایاب رکھ دیا۔ یوں گوہر نایاب کئی برس تک ارباب خان کے پاس رہی۔ لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کی زلف گرا گیر کا آسی رہے گا۔ لگاوٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ خاندانی روایت سے بغاوت کر کے وہ کسی روز اس حسین طوائف زادی سے نکاح کر لیتا، لیکن ایک دن کسی بات پر خفا ہو کر ایسا گیا کہ پھر کبھی نہ لوٹا۔ جہاں کوٹھے والی کا اعتبار نہیں، وہاں دولت والوں کے مزاج بھی ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ جب چاہیں تو ساری دولت وار دیں، اور جب بھولنے پر آئیں تو کوئی جان بھی دے دے، تب بھی ان کی یاداشت پلٹ کر نہیں آتی۔ گوہر نایاب ارباب خان کے غم میں کئی روز تک دل شکستہ پڑی رہی۔ نہ محفل رقص سجی اور نہ ہی ہار سنگھار کیا۔ ماں سمجھاتے سمجھاتے ہار گئی کہ ان مردوں کا کیا، پھر طوائف سے محبت، یہ بات تو ان کی کتاب میں ہی نہیں لکھی۔ قدرت نے کیچڑ میں پھول کھلانا تھا۔ گوہر اس درخت کی مانند بوجھل بوجھل رہنے لگی، جس پر جلدی پھل اور پھول لگنے والے ہوں۔ دنیا لڑکیوں کی پیدائش پر دل محسوس لیتی ہے، مگر یہ گھرانہ ایسا تھا جہاں لڑکی کی پیدائش ایک اچھے مستقبل کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ تو پھر گلے لالا کی پیدائش پر گھی کے چراغ کیوں نہ چلائے جاتے؟ نانی تو پھولے نہ سماتی تھی، اور گوہر اس لیے خوش تھی کہ جس کو چاہا نہ ملا تو کیا ہوا، اس کے وجود کا ایک حصہ تو اس کے پاس تھا۔ یہ ارباب خان کی نشانی تھی، جسے پا کر گوہر خوش تھی۔ دکھ بس یہ تھا کہ ارباب خان وقت سے ذرا پہلے ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ اگر وہ جان لیتا کہ اس کی اولاد کہیں پرورش پا رہی ہے تو کبھی سے چھوڑ کر نہ جاتا۔ دوسری طرف ارباب خان گوہر نایاب سے دور ہو کر اس قدر پریشان ہوا کہ یورپ چلا گیا، اور یہ بیچاری اس کی یاد کو دل میں چھپائے پھر سے محفلیں سجانے لگی۔ تبلے کی تاپ اور گھنگروں کی چھنکاروں میں پل کر لالا بھی جوان ہو گئی، جیسے ہر طوائف زادی وقت سے پہلے زمانے کا شعور حاصل کر لیتی ہے۔ 16 کے سن میں لالا بھی احسن کی راہ تکنے لگی۔ احسن خان اس علاقے کا ایک نومر امیر زادہ تھا، جو اپنے رنگین مزاج دوستوں کے ہمراہ کبھی کبھار گلے لالا کا مجرا دیکھنے آتا تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ اس پری کا دیوانہ ہو گیا۔ گلے لالا واقعی لالا کا پھول تھی۔ حسن میں وہ اپنی ماں سے بازی لے گئی تھی۔ اس کے حسن میں ایک خاص تمکنت اور رعونت تھی، کیونکہ اس کی رگوں میں ارباب خان جیسے وجی اور خاندانی رئیس کا خون گردش کر رہا تھا۔ احسن کی شادی نہ ہوئی تھی، اسی لیے اس کے جھکاؤ میں والہانہ پن تھا۔ اس بات نے لالا کو مزید غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، مگر جلدی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ جب کئی دنوں تک وہ نہ آیا تو لالا بے قرار ہو گئی۔ گوہر نے احسن کے دوستوں سے معلوم کیا تو انکشاف ہوا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور آج کل اپنی شریک حیات کے ساتھ ہنی مون پر ہے۔ اتفاق سے احسن خان کی شادی ارباب خان کی بیٹی سعدیہ سے ہوئی تھی، جو حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ 1 سال بیت گیا، احسن نے پھر کوٹھے کا رخ نہ کیا، جیسے وہ لالا کو قصہ پارینہ سمجھ کر بھلا چکا ہو۔ 1.5 برس بعد اللہ نے احسن خان کو فرزند عطا کیا۔ اس خوشی کو منانے کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں رت جگہ اور مجرے کا بھی بندوبست کیا گیا۔ اس محفل کے لیے جن طوائفوں کو بلوایا گیا وہ گوہر نایاب کا ہی گھرانہ تھا۔ احسن خان نے اس موقع پر لالا کو بلایا، جس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محفل میں شرکت کی۔ وہ رات بھر ناچتی رہی اور آخرکار تھکن سے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ گری تو احسن نے اپنی بیوی کے کان میں سرگوشی کی، یہ تمہارے باپ کی نشانی ہے،
تبھی اس کی صورت تم سے ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی سعدیہ پر حقیقت کھلی کہ گلے لالا اس کی سگی بہن تھی جو محفلوں میں ناچنے پر مجبور تھی۔ یہ قدرت کی بات ہے کہ ایک بہن کی حویلی میں دوسری بہن گھنگرو باندھ کر ناچنے آئی تھی۔ آج تک میرا دل احسن سے خفا ہے۔ اگر وہ یہ راز جانتے تھے تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟